السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں کمال الدین رحیمی، دا اسپارک لائف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہمارا جو ایک موضوع چل رہا ہے جہیز ایک ناسور کے نام سے، تو ہمارا سلسلہ وار جو قسطوں کا ایک سلسلہ ہے وہ یہاں تک پہنچا تھا کہ شوہر کے اوپر بیوی کا حق ہے کہ وہ اس کے لباس، کھان پین، رہن سہن کا معقول انتظام کرے بحیثیت جیسے کہ اس کی حیثیت ہے اس کے اعتبار سے۔ تو اسی سلسلے میں جو چوتھا واجب شوہر کے اوپر ہے وہ ہے خادم کا خرچ۔ ناظرین، فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شوہر پر بیوی کے خادم کا خرچ لازم ہے جبکہ شوہر مالدار ہوں۔ یہ کان کھول کر کے سن لیں، شریعت کسی پہ ظلم نہیں کرتی ہے، بلکہ جیسی اس کی استطاعت ہے، جیسی کہ اس کی بساط ہے، اسی کے حساب سے، اسی اعتبار سے شوہر پر بیوی کا ایک زور ڈالا گیا ہے۔ کیا فرمایا ہے کہ فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں کہ شوہر پر بیوی کے خادم کا خرچ لازم ہے جبکہ شوہر مالدار ہو۔ اگر غریب ہے، اوسطاً ہے، تو پھر اس کے اوپر یہ چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ خادم رکھے۔ اور عورت اپنے والد کے یہاں خدمت لیتی اور خود کام نہیں کرتی تھی۔ دوسری شرط یہ بھی لگائی ہے عورت کے خادم رکھنے کے لیے کہ بشرطے کہ وہ اپنے والد کے یہاں خادم سے کام لیتی تھی، خدمت لیتی تھی اور خود کام نہیں کرتی تھی، تب اس کے لیے مال۔ تو شرط کیا ہے کہ شوہر مالدار ہو۔ دوسری شرط کہ عورت اپنے والد کے یہاں خدمت لیتی تھی، تب جا کر کے اس کو شوہر دستیاب کر سکتا ہے خادم کو۔ صاحب حیثیت ہونے کی وجہ سے یا بیمار ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ حسن معاشرت ہے اور اس کی رعایت کرنا شوہر پر لازم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وعاشروہن بالمعروف۔ بہتر یہ ہے کہ مالدار شوہر کو اپنی بیوی کی خدمت کے لیے خادم کا نظم کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ حسن معاشرت ہے۔ تو 5 واجب کیا ہے شوہر کے اوپر؟ صفائی کا آلہ اور گھریلو سامان وغیرہ، دائی جنائی کی اجرت، صفائی کے آلات کے وجوب پر فقہا کا اتفاق ہے، البتہ ان کا اختلاف زینت کے سامان اور گھریلو سامان میں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ شوہر پر آٹا، چکی، توا، پینے اور پکانے کے برتن جیسے مشکیزہ، گھڑا، ہانڈی، ڈوئی جس کو ہم گھنٹی بھی بولتے ہیں، اور اسی طرح گھر کے تمام سامان جیسے چٹائی، نمدہ، اون کی چادر اور وہ چیز جس سے صفائی کی جاتی ہے اور میل کو دور کیا جاتا ہے، جیسے کنگھی، دھونے کی گھاس، صابن، بیر، تیل اور ختمی عرف و رواج کے مطابق واجب ہے۔ اور شوہر پر چپل اور نہانے دھونے کے صابن کا نظم کرنا واجب ہے، اور اس کے لیے وضو اور غسل جنابت کے پانی کا نظم واجب ہے۔ رہی بات دائی جنائی کی اجرت کی، تو اس کی اجرت میاں بیوی میں سے اس پر واجب ہے جس نے اس کو اجرت پر طلب کیا۔ اگر بن بلائے دائی آ گئی تو کہا گیا ہے کہ اس کی اجرت شوہر پر واجب ہوگی، اس لیے کہ وہ جماع کا نتیجہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ طبیب کی طرح دائی کی اجرت بھی عورت پر واجب ہے۔ حیض اور خون کی بدبو دور کرنے کے لیے خوشبو شوہر پر واجب ہے، خوشبو کا انتظام یہ شوہر پر واجب ہے۔ خضاب، سرما شوہر پر لازمی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی مرضی پر منحصر ہے، یعنی شوہر کی مرضی پر منحصر ہے، وہ چاہے تو اس کو لا کر دے، چاہے نہ لا کر دے، اس کا بیوی خود انتظام کرے۔ میوہ، چائے، تمباکو شوہر پر واجب نہیں۔ مذکورہ تفصیلات سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ شریعت اسلامیہ نے عورت کو ہر طرح کی مالی ذمہ داریوں سے سبکدوش رکھا ہے۔ بیوی مروجہ تلک اور جہیز لانے کی ہرگز پابند نہیں ہے اور نہ اس کو اس پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ گھریلو سامان کی فراہمی شوہر پر واجب ہے۔ پینے پکانے کے آلات مثلا مشکیزہ، گھڑا،
ہانڈی ڈوئی توا وغیرہ اور گھریلو سامان مثلا چٹائی نمدہ چادر کنگھی صابن تیل خوشبو وغیرہ کا انتظام کرنا شوہر پر واجب ہے۔ جب معمولی سی چیزوں کی فراہمی شوہر پر واجب ہے تو ان سے بڑی بڑی چیزوں کی فراہمی بدرجہ اولا واجب ہوگی۔ شوہرہ حضرات ذرا غور سے سنیں، اور وہ حضرات جو بیوی سے جہیز کے لالچی ہیں ان کے شریعت نے ان کے منہ پر بہت زور کا ایک تماچا لگایا ہے اور زندگی گزر بسر کرنے کا ایک سلیقہ شریعت نے پیش کیا ہے۔ جہیز شوہر کے ذمہ واجب ہے، جہیز شوہر پر واجب ہے۔ شریعت میں کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ جہیز بیوی پر واجب ہے۔ بغیر دلیل کے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ نان و نفقہ، لباس اور رہائش کی جگہ کا نظم شوہر پر واجب ہے، اور گھریلو ساز و سامان جیسے عرف میں جہیز کا نام دیا جاتا ہے یہ رہائش کے مکان میں داخل ہے، لہذا اس کا نظم کرنا خاوند پر واجب ہے۔ جب تک مہر کی بات ہے جہاں تک مہر کی بات ہے تو اس پر تصرف کا اختیار شریعت نے صرف بیوی کو دیا ہے، اور قرآن نے مہر کو نحلہ یعنی عطیہ سے موسوم کیا ہے، یعنی گفٹ جس کو ہدیہ کہتے ہیں، جس کی ادائیگی شوہر پر واجب ہے، اور عدم ادائیگی کی صورت میں وہ قابل گرفت ہوگا۔ عالم اسلام کے مشہور فقیہ ڈاکٹر وہاب الزحیلی اپنی مشہور کتاب الفقہ الاسلامی وادلتہ میں یہ فرمایا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک جہیز شوہر پر واجب ہے، جیسا کہ اس پر نفقہ لباس واجب ہے، اور دیا ہوا مہر جہیز کے مقابلے میں نہیں ہے، وہ تو عطیہ اور نحلہ ہے جس کی صراحت قرآن مجید میں موجود ہے، یا مہر عورت سے فائدہ اٹھانے کے عوض میں ہے۔ چنانچہ وہ بیوی کا شوہر پر حق ہے، اور اگر خاوند نے جہیز کے لیے ایک متعین مال دیا اور وہ مال مہر کے علاوہ جہیز ہی کے لیے ہے تو بیوی پر جہیز کی فراہمی لازم ہے، اس لیے کہ وہ ہبہ کی طرح ہے جو بدلہ عوض کی شرط سے منسلک ہو۔ ناظرین، حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ گھریلو سامان کی تیاری شوہر کے ذمہ ہے، اس لیے کہ ہر قسم کا نفقہ یعنی کھانا، لباس اور رہائش کی جگہ دینا اس پر واجب ہے، اور اگر گھریلو ساز و سامان رہائش کے مکان میں داخل ہے اس لحاظ سے گھریلو ساز و سامان کی تیاری شوہر پر واجب ہے۔ مہر جہیز کے بدلہ میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عطیہ اور نحلہ ہے، جیسا کہ قرآن نے مہر کو نحلہ کہا ہے، اور وہ بلا شرکت غیر بیوی کی ملکیت ہے، اور بیوی کا یہ حق شوہر کے ذمہ واجب ہے۔ شریعت میں کوئی ایسی دلیل نہیں جس کی بنیاد پر گھریلو ساز و سامان کی تیاری کو عورت پر واجب حق قرار دیا جا سکے، اور بغیر دلیل کے کوئی حق ثابت نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، یہ آپ لوگوں کے سامنے جو پیش کیا گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو، اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے تاکہ امت مسلمہ اس سے مستفید و فائدہ اٹھا سکے۔ ناظرین، تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں، جب تک کے لیے کمال الدین رحیمی کو اجازت دیجیے۔